ویلکم ٹو آنٹی اگنیز پوڈ کاسٹ۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں خط لکھا ہے ایک ایسے شوہر نے جن کو لگتا ہے کہ ان کی بیوی گھر اور بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ڈیئر آنٹی، میرا پرابلم میری بیوی ہے۔ اس کی عمر 27 ایئرز ہے جبکہ میں 39 ایئرز کا ہوں اور ہمارے 2 بچے ہیں۔ میں دوسرے شہر میں کام کرتا ہوں اور ویکینڈز پر گھر آتا ہوں۔ میری بیوی اپنے گھر میں انٹرسٹ نہیں لیتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو گھر میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور شاید ہی اپنے رشتہ داروں کا کوئی ایسا ایونٹ ہو جو وہ مس کرتی ہو۔ ہم اکثر ایک ہی چیز کو لے کر لڑتے ہیں، وہ یہ کہ میں اصرار کرتا ہوں کہ وہ گھر میں رہے، میرے اور ہمارے بچوں کے ساتھ وقت گزارے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر اور بچوں میں انٹرسٹ لے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اپنے رشتہ داروں کے ایونٹس میں جاتی رہے، کیونکہ اس سے ہمارے تعلقات افیکٹ ہونے لگے ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ان کی اچھی پرورش اور تعلیم اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے رشتہ دار وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کو بدلنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پلیز مجھے کوئی مشورہ دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان شوہر۔ ڈیئر پریشان شوہر، انفارچونیٹلی بہت سے لوگ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ گھر، فیملی اور شادی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی مینٹلی اڈلٹ رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ان فیکٹ آپ دونوں کے درمیان اسٹرانگ کمیونیکیشن کے ذریعے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ بالکل شہر میں اکیلی ہیں 2 بچوں کے ساتھ، تو اٹس کائنڈ آف نیچرل کہ ان کا انٹرسٹ اپنی مدر کے گھر میں ہو گیا ہے۔ وہ ان کو ہیومن کنیکشن چاہیے، اڈلٹ کنیکشن چاہیے، تو اس کے لیے اپنی مدر کے گھر جاتی ہیں۔ آپ کا اس شہر میں نہ ہونا اس کی وجہ سے شی پرابلی فیلز اے لٹل لونلی، تو یہ بھی آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں۔ کیونکہ آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو لیٹس تھنک اباؤٹ یور ایکسپیکٹیشنز فرام میرج۔ آپ شادی سے اپنی توقعات کے بارے میں تھوڑا سوچیں اور اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کریں۔ دیکھیے، شادی ایک سائیکل کی طرح ہے جو صرف اس وقت چل سکتی ہے کہ جب دونوں پہیے گھوم رہے ہوں، اور یہ بات آپ کو اپنی وائف کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کس انداز میں ان سے بات کر رہے ہیں اس پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ کیا آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ کوئی شکایتی ٹائپ لہجہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ ان سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ جتنا زیادہ شکایت کرنے کے انداز میں ان سے بات کریں گے، وہ آپ کو اس نظر سے دیکھیں گی کہ جیسے آپ ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد انہیں لگے کہ میں کچھ بھی کر لوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا ہسبینڈ ہمیشہ صرف کمپلین کرتے ہیں اور کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اپنی بیوی کی نیگیٹو چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے ان چیزوں پر فوکس کریں جو ان کی اچھی باتیں ہیں۔ آئی ایم شیور کہ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جو آپ کی بیوی اچھے سے کرتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ گھر کے نیگلیکٹ کی شکایت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو لگتا ہو کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارسپانسبل ہاؤس وائف ہیں یا لیزی ہاؤس وائف ہیں۔ انہیں یہ کہیں کہ آپ دونوں کو اپنے بچوں کی خاطر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری دونوں ماں باپ کی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اپنی وائف کو انکریج کریں جب وہ کچھ ٹھیک کر رہی ہوں،
جس سپوزنگ جس دن وہ اچھا کھانا بنائے یا جس دن وہ بچوں کو ٹائم پر اٹھا کر اسکول بھیج دیں یا رات کو ٹائم پر سلا دیں، آپ ان کی ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ آپ یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں کہ ان کی ہر چیز آپ کے مطابق ہوگی، یہ کبھی نہیں ہوتا اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر پر ہوں تو جب بھی ہو سکے ان کی مدد ضرور کریں، اس سے انہیں یہ لگے گا کہ آپ کو بھی بچوں اور گھر کا خیال ہے۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ زیادہ معنی رکھتا ہے بنسبت اس کے جو ہم کہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا جو چیز آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے اسے اپنے اعمال یعنی اپنے ایکشنز کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں۔ اس کے ساتھ اپنی بیوی سے ایموشنلی کنیکٹ بھی ہونے کی کوشش کریں، اس سے انہیں لگے گا کہ آپ انہیں امپورٹنس دے رہے ہیں اور وہ آپ کی بات زیادہ غور سے سنیں گی۔ آپ جتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ رویہ اختیار کریں گے جتنا کم ان کو احساس دلائیں گے کہ وہ لیزی ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں، اتنا ہی آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہوگی اور اتنے ہی آپ کی شادی بھی امپروو ہوگی۔ تھینک یو، آئی ہوپ دس ہیلپس۔ اگر آپ آنٹی اگنی کے پوڈ کاسٹ میں اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ای میل us at auntyagni@gmail.com. So that's AUNTIEAGNI@gmail.com, or tweet us at @AuntyAgniPod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.